حکم امداد سمرو اعلان کر دیا گیا ہے کہ انتظار کریں، اسرائیل پر ایران ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد اسرائیل خالی ہو چکا ہوا ہے اور بنکرز بھی اسرائیل کے وہ جو ڈومز ہیں، آئرن ڈومز، ان کو بھی اب غیر محفوظ تصور کیا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا دکھا رہا ہے جو تل ابیب اور حیفا اور دوسرے شہروں میں تباہی ہوئی ہے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، دوسرا اسرائیل اب یہ تسلیم کر چکا ہوا ہے کہ وہ تنہا ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایران نفسیاتی طور پر بھی اور حربی طور پر بھی جنگ جیت چکا ہوا ہے، لہٰذا صدر ٹرمپ نے ایران کو کھلی دھمکی دی ہے، دوبارہ مذاکرات کرنے کے لیے وارننگ دی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور بڑی عالمی طاقت سامنے آ گئی ہے، روس، اور وہ ایران کے ساتھ کھل کر کھڑا ہو گیا ہے روس، اور روس نے اسرائیل کا ساتھ دینے والے ممالک کی مذمت کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو جواز بنا کر جوہری اسلحہ یعنی ایٹمی ہتھیار بنانے کا جواز بنا کر ایران پر جو حملہ کیا گیا ہے اس کو روس نے مسترد کر دیا ہے۔ روس نے اسے ایک ڈھکوسلا اور ڈرامہ قرار دیا ہے، لہٰذا جنگ جو ہے اگر مزید جاری رہتی ہے تو اس میں کوئی جو امکان یا کوئی بعید نہیں ہے، اس امکان کو خارج یا رد نہیں کیا جا سکتا کہ روس اب کھل کر اس میدان میں سامنے آئے، کیونکہ روس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران میں ایٹمی جو توانائی کا پروگرام ہے وہ روس کا ہے اور روس کے تعاون سے چل رہا ہے۔ اگر اس کو حملہ کیا گیا، اس کو نشانہ بنایا گیا، تو روس نے نتائج بھگتنے کی دھمکی دی ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور تل ابیب نے، اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور بڑا حملہ کیا تہران پر، اسٹیٹ ٹی وی پر، سرکاری ٹی وی پر، اور وہ مناظر بھی جب آپ دیکھیں گے تو وہ بھی بڑے خوفناک قسم کے مناظر ہیں۔ اور پھر جو اسرائیل کی قومی سلامتی مشیر کی گفتگو ہے سامنے آئی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ صدر ٹرمپ اب کیا فرما رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات چیت کریں گے، اور آغاز میرا خیال ہے اس خبر سے کر لیتے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پر ترک میڈیا جو خبر دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر دی ہے، اور انتظار کریں، تیار رہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک وہ حملہ نہیں ہوا، ممکن ہے جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے وہ حملہ ہو چکا ہو، کیونکہ کچھ ٹائم لگے گا ویلاگ آپ تک پہنچنے میں، ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد کچھ پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے بڑا حملہ ہو چکا ہو۔ لیکن ابھی سے اسرائیل کے تمام بڑے شہروں میں سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ڈومز میں جا کر چھپ جائے۔ لوگ اب پریشان ہیں کہ ہر شام یہی کچھ ہوتا ہے، لوگ ڈومز میں اور انڈر گراؤنڈ بنکرز میں جا کر چھپ جاتے ہیں، لیکن کل سے بنکرز کو بھی غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال پہلے تو جو اسرائیل کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کی جو گفتگو ہے، زاچی ہینبی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کے اوپر ایران جو ہے وہ کئی ہزار مزید میزائل داغ سکتا ہے، کیونکہ میزائلوں کا ذخیرہ جو ہے وہ ایران کے پاس بہت بڑی تعداد میں ہزاروں میزائل ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں میزائل یعنی روزانہ 100-200 میزائل جمعے سے لے کے اب تک اسرائیل کے اوپر داغ چکا ہوا ہے ایران۔ تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ ایران شاید اتنے لمبے عرصے تک یہ جنگ، یہ لڑائی نہ لڑ سکے، اور یہی سوچ کر دھمکی دی تھی ٹرمپ نے اسرائیل کو کہ چڑھ دوڑو بیٹا، بھگوان بھلی کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیل کی اینٹ سیٹ بجا دی ایران نے، گو کہ ایران کا نقصان، جانی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ کسی بھی ملک کے فوج کا آرمی چیف پہلے حملے میں مارا جائے، پاسداران کا چیف مارا جائے، انٹیلیجنس چیف شہید ہو جائیں تو یہ کوئی کم نقصان نہیں ہوتا، لیکن جو اسرائیل کا نقصان ہوا ہے اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اسرائیل کے بھرم ٹوٹے ہیں۔ اسرائیل کے لیے کہا جاتا تھا کہ جن کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب اسرائیل سے کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر اور دیگر حکام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک امریکہ جو ہے خود فزیکلی، فوجی اور جنگی حوالے سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوتا، تب تک ہم ایران کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہوتا ہے، اور شام ڈھلتے ہی
یا رات کا دوسرا پہر جیسے شروع ہوتا ہے تو ایران سے میزائلوں کی ایک بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تل اویو پر، حیفا پر، یروشلم پر اور دوسرے اسرائیلی شہروں پر۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں، پہلے میں نے کہا تھا کہ حملہ ہونا ہے، ابھی حملہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے وہ کل صبح تک پتہ چل جائے گا، لیکن اچھا خاصا نقصان۔ اور وہ میں دیکھ رہا تھا اپنا نک رابرٹسن CNN کے ڈپلومیٹک انٹرنیشنل ایڈیٹر جو ہیں، وہ ایک ایک جگہ دکھا رہے ہیں وہاں سے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اسرائیل کا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب امریکہ کو پکار رہا ہے، اور ٹرمپ ابھی جو G7 میں کینیڈا میں گیا ہوا ہے، G7 کانفرنس میں، وہاں سے جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کے بعد جو روس کا بیان آیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں پہلے وہ بتا دوں جو ایرانی ٹی وی پر حملہ کیا گیا تھا کل شام کو، ایرانی جو ٹی وی ہے تہران میں، اسٹیٹ ٹی وی، اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ وہاں اینکر پروگرام کر رہی تھی سحر امامی صاحبہ، حملہ ہوا اور پوری کی پوری وہ جو ان کی بلڈنگ ہے لرز اٹھی، اور دھواں اور دھول جو ہے وہ اسٹوڈیو میں آ گئی، تو وہ کرسی چھوڑ کر چلی گئی۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد خبر آ گئی کہ ایران نے وہ بحال کر دیا اپنا ٹی وی سینٹر، اور دوبارہ سحر امامی بیٹھ کر اپنا پروگرام کرنے لگ گئی۔ یعنی وہ ڈوم میں نہیں چھپ رہے، وہاں پوری کی پوری قوم ڈوم میں چھپ گئی ہے اور اب ٹرمپ کو پکار رہی ہے۔ تو ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہاں پر G7 کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ٹائم دیا تھا 60 دن کا ایران کو کہ مذاکرات کرے، یعنی گزشتہ اتوار جو تھا، جو اتوار گزر چکا ہے، وہ مذاکرات کا چھٹا دور ہونا تھا۔ ٹرمپ اب جھوٹ بول رہے ہیں، ظاہر ہے، انہوں نے ہم نے 60 دن دیے تھے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں، تو اپنا 61ویں دن کہا گیا کہ جی ہم ڈیل نہیں کریں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی پھر جو اسرائیل نے کیا وہ ٹھیک کیا، اور اسرائیل جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کو ہر حالت میں مذاکرات پر آنا ہوگا، اور ایران کو کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ یہ جنگ نہیں جیت رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ پیچھے رہے، واشنگٹن تک محدود رہے، امریکی فوج مداخلت نہ کرے، امریکی اڈے استعمال نہ ہو ایران کے خلاف، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا۔ اور جس جھوٹ کی بنیاد پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس کا تو پردہ چاک کر لیا روس نے، میں اس پر بھی آتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہوئی ہے کہ کل ایرانی پارلیمنٹ میں ایک اجلاس ہوا، صدر مسعود نے خطاب کیا، اور ایرانی پارلیمنٹ میں صدر مسعود نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا حمایت کرنے پر، لیکن ساتھ ساتھ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نعرے لگائے گئے، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان، کیونکہ پاکستان کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کل حامد میر کے پروگرام میں کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا ایک بڑی طاقت کا۔ بڑی طاقت کون ہو سکتی ہے؟ انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن میں بتا دیتا ہوں، جو ان کا اشارہ ممکنہ طور پر جس کی طرف ہے وہ امریکہ، کہ جی IAEA میں آپ جو قرارداد ہے اس میں ایران کی مخالفت کریں۔ اس قرارداد کی بنیاد پر پھر حملے شروع کیے گئے نا، چند دن پہلے قرارداد آئی اور اس کے بعد جمعے کو حملہ شروع کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے ایران پر۔ تو حملے کی جو وجہ ہے، اب میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ کمال قسم کی دنیا ہے، یہ وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو کچھ کیا گیا تھا عراق کے ساتھ، ویپن آف ماس ڈسٹرکشنز کی الزام لگا کر یہ کیا گیا تھا کہ جی ایران جو ہے وہ تباہ کن اسلحہ بنا، عراق تباہ کن اسلحہ بنا چکا ہوا ہے، کیمیکل ویپنز بنا چکا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کو ملیا میٹ کر دو، تباہ کر دو۔ بعد میں نہ اسلحہ دکھایا گیا اور نہ اس کے اوپر معافی مانگی گئی دنیا سے کہ پورا کا پورا ملک تباہ و برباد کر دیا گیا، کیونکہ وجہ کوئی اور تھی، بہانہ اسلحہ تھا، وجہ تھی عراق کے اوپر قبضہ کرنے کی۔ اب بھی وہی چیز ہے۔ وہ آج کل محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ایک ویڈیو اپنا کے متعلق ایک ویڈیو کلپ جنرل اسمبلی بے کی بہت وائرل ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جی جب پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھا رہا تھا، محترمہ شہید کی حکومت تھی، تو انڈیا نے ایک پلان کیا تھا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ایٹمی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کا،
اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے بتا دیا حکومت کو کہ جی ہونے جا رہا ہے. تو بی بی نے پیغام بھیجا انڈیا کو اور فوج کو، ایئر فورس کو اور فوج کو تیار رہنے کا آرڈر کیا کہ جی F-16 اڑا دو، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے جا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ F-16 چلا دو، اور انڈیا کو کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، پھر تم حملہ کرو گے تو ہم آ رہے ہیں. محترمہ شہید نے پیغام بھیجا تھا. تو اسلم بیگ صاحب ان کی دلیری کی، بہادری کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جی ایران، اپنا اسرائیل اور انڈیا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا چکے تھے. اگر بی بی شہید کی دھمکی نہ جاتی تو شاید وہ حملہ کر چکے ہوتے. یہی کچھ عراق کے ساتھ کیا گیا اور یہی کچھ اب ایران کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مگر روس کیا کہہ رہا ہے؟ ماسکو سے جو خبر آ رہی ہے کہ روس کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں سرگئی ریابکوف، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے خطرات سب کے لیے واضح ہیں، اور سب سے پہلے اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے. تہران اپنے دفاع میں حملے کر رہا ہے، یعنی ایران اپنے دفاع میں حملے کر رہا ہے. جارحیت کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روس ایران اور اسرائیل دونوں سے رابطے میں ہے، اور روس ایران پر امریکہ سے بھی بات کر رہا ہے اس سارے معاملے پر. اچھا، اور اس کے علاوہ جو IAEA میں جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے، اس میں جو روسی نمائندے ہیں، انہوں نے اجلاس میں جو گفتگو کی ہے وہ بھی اب سامنے آ گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی جوہری تنصیبات کی جو IAEA نگرانی کر رہا ہے، اس کے اوپر حملے کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہ IAEA کی نگرانی میں، جب وہ نگرانی میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر حملے نہیں ہو سکتے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی قیادت کے بیانات کہ حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر دیا جاتا، ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. روسی نمائندے نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، IAEA کے چارٹر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے. ایسے حملے نیوکلیئر ہتھیاروں کی روک تھام کے عالمی نظام کو کمزور کرتے ہیں اور IAEA کے انسپیکٹرز کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. اور اب جو متعلقہ سائٹس پر ان کو خطرے میں ڈالتے ہیں جو متعلقہ سائٹس پر موجود ہیں. اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا فوری طور پر کہ پرامن نیوکلیئر تنصیبات پر حملے روکے جائیں. کیا کہہ رہا ہے روس؟ کہ وہ پرامن پروگرام ہے، جو کہ مسعود جو صدر ہیں وہاں کے پزکشان، انہوں نے کل کہا تھا کہ جی ہمارا پروگرام پرامن ہے، ہم ہتھیار نہیں بنا رہے. اس کی تصدیق کر رہا ہے روس کہ ایران کا پروگرام جو ہے جوہری پروگرام، وہ کوئی جارحانہ جوہری پروگرام نہیں ہے، وہ جنگی پروگرام نہیں ہے، وہ پرامن مقاصد کے لیے وہ ایٹمی توانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ ایران میں روس کی معاونت سے چلنے والا فعال ایٹمی پاور پلانٹ بوش شہر میں بھی موجود ہے. اگر اس پر حملہ کیا گیا تو اس کے ماحولیاتی اور ریڈیولوجیکل اثرات پورے خطے کے لیے تباہ کن ہوں گے. اب دنیا پوری چیخ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا جنونیت ہے، اور ظاہر اس کو ٹرمپ کی تھپکی ہے پوری کی پوری. اور انہوں نے کہا کہ ہم ان ممالک کی بھی مذمت کرتے ہیں جو اسرائیل کی اس جارحیت کا دفاع کر رہے ہیں، ان ممالک کی بھی، یعنی امریکہ کی بھی، برطانیہ کی بھی، جو کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے دفاع کر رہے ہیں، اور جنہوں نے ایران کے خلاف من گھڑت الزامات کو ہوا دے کر اس جارحیت کی بنیاد رکھی. تو یہ جناب وہ بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی جس طرح یہ حملے کیے جا رہے ہیں تو ان حملوں سے ایٹمی پروگرام روکا نہیں جا سکتا، بلکہ ایٹمی پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تو عالمی جو اپنا ایجنسی ہے IAEA، اس کے ساتھ تو مکمل تعاون کر رہا ہے، لیکن ایران پر حملے کون کر رہا ہے؟ اسرائیل، جو کہ خود عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہا، جو اپنا نیوکلیئر عدم پھیلاؤ NPT پر دستخط نہیں کر رہا. تو وہ جو ہے وہ کیسے حملے کر سکتا ہے؟ اس کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ جو وہ کام خود کر رہا ہے دوسرے کو وہ روک رہا ہے کہ جی تم یہ کام نہیں کر سکتے؟ تو روس
کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور اگر یہ جنگ مزید چند دن جاری رہتی ہے تو امریکہ کو اس جنگ میں کودنا پڑے گا، کیونکہ کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ کہ جی ہم حمایت کرتے ہیں اسرائیل کی، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ روس کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ جارحیت ہے، اور روس حمایت کر رہا ہے ایران کی، آئیے ای ایم میں بیٹھ کر بھی اور عالمی فورمز پر بھی۔ تو اگر اس جنگ کو کسی نہج جا کر روکا نہیں جاتا یا مزید یہ بڑھ جاتی ہے، اور ابھی جو اسرائیل پر حملے ہوئے ہیں ایران کے، اس سے اگر کوئی خطرناک قسم کے نتائج اسرائیل کے لیے برآمد ہوئے تو ممکن ہے کہ امریکہ اس میں کود پڑے۔ اگر امریکہ کودے گا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چین روس لا تعلق نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ جنگ صرف اور صرف ایران کی جوہری توانائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جنگ چھیڑی گئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جنگ میں جو سبکی ہوئی عالمی طاقتوں کو جو انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ فرانس کا اسلحہ پٹ گیا، فرانس کے جہاز پٹ گئے، تو چائنا جو ہے ابھر کر ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آیا، اور چین کا جو دفاعی ساز و سامان ہے اس کی قدر بڑھ گئی، قیمت بڑھ گئی، دنیا چین کی طرف دیکھنے لگی۔ تو اس کو برقرار اپنے وہ جو عزت تھی بحال کرنے کے لیے جنگ چھیڑی گئی ہے امریکہ کی طرف سے آشیرواد دے کر۔ اسی وجہ سے امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی پہلے دن جمعے کو کہ اسرائیل کے پاس جو اسلحہ ہے وہ امریکہ کا ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین اسلحہ ہے جو کہ ان کو چلانا بھی آتا ہے۔ بیسیکلی امریکہ جو اس کے اسلحے کی مارکیٹ گر رہی تھی، یا چائنا کے اسلحے کی مارکیٹ اوپر آ رہی تھی، تو اس کو گرانے کے اور اپنی مارکیٹ اٹھانے کے لیے یہ جنگ انہوں نے چھیڑی ہے۔ تو پھر چین کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، پھر روس کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، جو کہ جس کا جو دفاعی نظام ہے S-400 وہ ایران میں لگا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ان کے ایٹمی پلانٹ ہیں، پاور پلانٹ، وہ ہمارے تعاون سے چل رہے ہیں۔ تو آج رات گزر جائے، خیر سے ابھی آپ جب ویلاگ سنیں گے تو رات گزر چکی ہوگی، لیکن کل کا دن اور پھر کل کی رات اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو اور زیادہ بھیانک ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔